بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کان میں کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جاؤ، اگر تم سچے ہو تو تمہارا سچ تمہیں فائدہ دے گا، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اس جھوٹ کی تمہیں سزا ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ اسی وقت اس اونٹ کا مالک بھاگتے ہوئے آیا۔ جب اس اونٹ نے انہیں دیکھا تو دوبارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ ہمارے پاس سے 3 دن سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہی ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑھا۔ جب موسم گرما ہوتا تو تم اس پر سوار ہو کر گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف سفر کرتے، اور جب موسم سرما آتا تو اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھانے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات بالکل سچی ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب نہ ہم اس کو بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس سے پہلے بھی تم سے اس اونٹ نے فریاد کی تھی، مگر تم نے اس کی فریاد نہ سنی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جاؤ، اللہ کی رضا کی خاطر تم آزاد ہو۔ اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس جا کر کچھ آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ پھر اس اونٹ نے کچھ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا اور آپ نے فرمایا، آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلے 2 دفعہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے خوف کو اسی طرح دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان
جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو میرے رب نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے میرا رب اسے لکھ چکا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پہ پانی رکھا جا رہا تھا۔ اونٹ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی گردن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اونٹ کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، حضور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مجھے بیچ دو۔ اونٹ کے مالک نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔